آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نقل کرے گا تو اس کا پورا قرآن پاک پہ عمل ہو جائے گا۔ دلیل صدیقہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کسی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک، اخلاق مبارک، یہ سب کیا تھے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تفسیر تھے، اور خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کو فرمایا، فاتبعونی، خود اللہ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمانے لگیں گے۔ نقل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقل ہر بات میں سب محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ کھانے کا طریقہ مبارک، چلنے کا طریقہ، ابھی آپ نے سنا بات کرنے کا طریقہ، اخلاق مبارک کے لیے کیا فرمایا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، حدیث مبارکہ آگے آ رہی ہیں۔ اخلاق مبارک، جو ہم سے پاور میں زیادہ ہے اس کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہوں گے؟ جو ہم سے ہمارا سب آرڈینیٹ ہے یا گھر کی ماسی ہے تو گھر کی خواتین کا ان سے کیا رویہ ہے، یا ڈرائیور ہے یا پاسبان ہے اس سے رویہ کیسا ہے؟ اور یہ بڑا خطرناک مرض ہے کہ میں جس سے اچھا وہ مجھ سے اچھا، جو مجھ سے برا میں اس سے برا، جو مجھ سے اچھا اس کے ساتھ اچھا ہی کون سی بڑی بات ہے؟ جو مجھ سے برا تو میرا فرض بنتا ہے میں اپنے دماغ کو ٹھیک کروں اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ بھلائی کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے ستائے گئے، یہاں تک کہ ایک نئے بدوی شخص گردن مبارک میں وہ چادر ڈال دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، میں نہیں دوں تو؟ دیکھیے آپ یہ کس لیے باتیں ہیں یہ؟ جب کھانے پر ہم بیٹھے ہیں، مجھے جب کھانے کا ادب نہیں پتا تو میں اپنے پوتے پوتی کو کیا سمجھاؤں گا؟ میں نے دھیان ہی نہیں دیا اس طرف، بس ہنسی بسا میں۔ اولاد کے لیے روٹی کپڑا مکان اور کمائی یہ صرف نہیں چاہیے، ان کی جنت بنانے کی فکر چاہیے، ورنہ گناہوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور عادات مبارک جو ہیں، اللہ، نفلیں اس قدر پڑھتے کہ کھڑے کھڑے دونوں پاؤں سوج جاتے ہیں۔ جب قرآن شریف پڑھتے یا سنتے تو خدا کے خوف اور محبت سے روتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی آج بیان ہوا تھا عبادت کے بارے میں، نفلی عبادت کے بارے میں، کہ وہ نفلیں پڑھو، ہم پڑھیں نفلیں، کیونکہ فرائض میں اگر کچھ مسئلہ تھوڑا بہت ہوا نا نفل سے پورا ہو جائے گا۔ قرآن پاک ٹھیک کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور اچھے طریقے سے بولنا، اخلاق پتہ ہی نہیں ہم لوگوں کو۔ نفلیں پڑھنا چاہیے۔ اور پھر جو کل بتایا تھا 3 قسم کے عبادت والے لوگ، 2 دفعہ بتا چکا ہوں، رات کو بھی آج صبح بھی۔ اب جس نے چھوڑ دیا محروم ہو گیا کہ ایک عبادت جو ہے وہ ڈنڈے والی ہے، ایک عبادت تاجر والی ہے، ایک عبادت عاشق والی ہے، اللہ کے رضا والی ہے۔ بہرحال عاجزی اس قدر مزاج میں تھی کہ اپنی امت کو حکم فرمایا کہ مجھ کو بہت مت بڑھا دینا، اور کوئی غریب خدمت کرنے والی آ کر کہتی کہ مجھ کو آپ سے الگ کچھ کہنا ہے، مجھ کو آپ سے الگ کچھ کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اچھا کہیں، پھر سڑک پر بیٹھ کر کہہ لیں۔ وہ جہاں بیٹھ جاتی آپ بھی جنت کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اتنے پیارے، وہیں بیٹھ جاتے۔ وہیں ہمارے ہاں تو فٹ پاتھ ہے، وہاں فٹ پاتھ تھوڑی ہوتی تھی اس وقت، وہیں بیٹھ جاتے تھے۔ کون؟ امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بیمار ہو، امیر یا غریب، اس کو پوچھتے ہیں، کسی کا جنازہ ہوتا آپ اس پر تشریف لاتے۔ اب یہیں دیکھ لیں آپ کہ ہم کیوں جنازے میں جاتے ہیں۔ نمبر 1 لوگ کیا کہیں گے، نمبر 2 رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، نمبر 3 ارے بھائی سردی کی رات تھی یا بارش زیادہ تھی، یہ لوگ اتنا گاڑی بھر کے کراچی آ گئے فلاں کے انتقال پر، تو ہم نہیں جائیں۔ سنت کہاں ہوئی؟ آپ فیصلہ کر لو نا، اخلاص کہاں رہا؟ جو رضا بالقضاء، اللہ کی رضا پہلے ہے، وہ کہاں رہی؟ اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار، کہاں گیا معاملہ؟ کیسا ہی کوئی غلام یا خدمت گزار دعوت کر دیتا آپ قبول فرما لیتے ہیں۔ اگر کوئی جو کی روٹی اور بد مزہ چربی کی دعوت کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے بھی عذر نہ فرما دے، چربی وہ بھی بد مزہ، روٹی کا ٹکڑا، زبان سے کوئی بیکار بات ہی نہ نکلتی۔ اب بتاؤ، اب یہاں رک کر اگر میں بیان کروں، یقین کرو 2:30-3 بج جائیں گے۔ کیا مطلب؟
کہ زبان سے کوئی بیکار بات نہ نکلتی تھی. نامحرم سے بات کرنا جو ہم لوگوں کا مرض ہے، لڑکیوں سے بات کرنا، راتوں کو جاگنا، اس پہ قرآن پاک حدیث پاک کی بیان کر کے دکھائیں، پتہ چلے گا. پھر باتوں سے اللہ تھوڑی ملتے ہیں. ایک ایک جگہ پر رک کر آدمی سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہوگا. اور قرآن پاک میں ہے کام بنے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل سے. فاتبعونی، جناب سب کی دلجوئی کرتے، کوئی ایسا برتاؤ نہ فرما دے جس سے کوئی گھبرائے. ظالم مودیوں کی شرارت سے خوش تدبیری کے ساتھ اپنا بچاؤ بھی کرتے، مگر ان کے ساتھ اسی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں. آئیے ہم تو ماں باپ سے لڑتے ہیں، باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ابے تبے کر کے باپ سے بات کرتے ہیں. جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے حاضر ہونے والوں میں اگر کوئی نہ آتا تو اس کو پوچھتے ہیں. ہر کام کو ایک قاعدے سے کرتے، یہ نہیں کہ کبھی کچھ کر دیا کبھی کس طرح کر لیا، نہیں. جب اٹھتے خدا کی یاد کرتے، جب بیٹھتے خدا کی یاد کرتے. یہاں اٹھتے بیٹھتے گندی فلمیں، اٹھتے بیٹھتے آنکھوں کا زنا، اٹھتے بیٹھتے میسج، اٹھتے بیٹھتے فیس بک، یوٹیوب، روڈوں پر چل رہے ہیں دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں، اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پرواہ نہیں ہے، کیسے پاگل والی زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال جی، جب کسی محفل میں تشریف لے جاتے تو جہاں تک آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے کنارے بیٹھ جاتے. یہ نہیں کہ سب کو پھاند کر بڑی جگہ جا کر بیٹھیں. اگر بات کرنے کے وقت کوئی آدمی ہوتے، کئی آدمی ہوتے تو باری باری سب کی طرف منہ کر کے بات کرتے. یہی نہیں کہ ایک طرف تو توجہ ہے دوسری کو دیکھتے بھی نہیں. پیٹھ پیچھے سے آواز دینا منع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پیٹھ پیچھے سے آواز دیتا تھا، پورا ایسا چہرہ مبارک پھیر لیتے تھے. کوئی ہاتھ ملاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک وہ نہیں چھوڑتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں ہٹا دیتے تھے. فلم اسٹار، فلم ایکٹر کی نقل سمجھ میں آتی ہے، یہودی، عیسائی، کتنے کتنے آدمی گنائے گا، کمیونسٹ، دہریے، ہندو، ان کی نقل سمجھ میں آتی ہے ہر بات میں. یہ سمجھ میں نہیں آتی تو کیا محبت کی کمی ہے نا، شدید کمی ہے جناب. اللہ سب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے کہ ہر شخص یوں سمجھتا کہ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں. اگر کوئی پاس آ کر بیٹھتا یا بات شروع کرتا اس کی خاطر رکے بیٹھے رہتے. جب پہلے وہی اٹھ جاتا تب آپ اٹھتے تھے. واہ 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 واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب کے ساتھ عام تھے. گھر میں جا کر مسند تکیہ لگا کر بیٹھتے تھے. گھر کے بہت سے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے. کہیں بکری کا دودھ نکال دیا، کہیں اپنے کپڑے صاف کر لیے، اپنا کام اکثر اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے تھے. میں ایسے گھروں کو جانتا ہوں جس کے نوجوان بچے 8-8 سال کے، 10-10 سال، 15 سال کے ماں کے ساتھ کھانا بنا رہے ہیں، پیاز کاٹ کے دے رہے ہیں ماں کو، برتن دھو کر دے رہے ہیں. ماں کی آسمان پر جائے گی نہیں جائے گی؟ اپنے اولاد کے لیے دعا بھی بد دعا بھی ایسی جاتی ہے، اس لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے. کیسے ہی برے سے برا آدمی آپ کے پاس آتا اس سے بھی مہربانی کے ساتھ ملتے، اس کی دل شکنی نہ فرماتے. دیکھیں بات پر بات یاد آ رہی ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے حضرت کی جوتیوں کے صدقے، والدین کی دعائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ جو آدمی آ رہا ہے نا یہ قوم کا سب سے برا آدمی ہے، سب سے برا آدمی ہے قوم کا. جب وہ قریب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئیے بیٹھو بیٹھو بھائی، آؤ بیٹھو بیٹھو بھائی، کھجور لاؤ، پانی لاؤ، جو بھی مفہوم ہے. چلا گیا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بار میں پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا والا آنے والے کا دل خوش کرنے کے لیے. اے عائشہ، میں اچھے اخلاق کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہوں اور اچھے اخلاق پھیلانے کے لیے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ دشمن ہمارا دوست ہو جائے گا. نمبر 2 وہ ہماری برائیاں نہیں کرے گا. اگر ہمارا وہ دشمن دوست نہیں ہوا تو کم از کم انتقام تو نہیں لے گا، مطلب وہ ظلم تو نہیں کرے گا. غرض سارے آدمیوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی خوش اخلاق تھے. اگر کسی سے کوئی ناپسند بات ہو جاتی تو کبھی اس کے منہ در منہ نہ جتلاتے، نہ طبیعت میں سختی تھی، نہ کبھی سختی کی صورت بناتے. جیسے بعضوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کے ڈرانے دھمکانے کو جھوٹ موٹ غصے کی صورت بنا کر ویسی باتیں کرنے لگتے ہیں. نہ آپ کی عادت چلانے کی تھی. جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی کرتا آپ کبھی اس کے ساتھ برائی نہ کرتے.
بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر فرما دیا کرتے تھے۔ یہ میں نے الحمدللہ اپنی ڈائری میں لکھ لیا ہے، تاکہ یہ اتنا بیشتی زیور کے 8ویں حصے میں اتنا بڑی کتابیں ہیں، لیکن یہ اتنا آسان ہے کہ بار بار بہت زیادہ وہ کوئی تفصیل بھی نہیں ہے، ایک لائن جب سے پڑھا ہے اتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اتوار کے دن بھی اس میں سے کچھ پرانا ہی بیان کیا تھا، بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے تاکہ شرم آئے، میں بھی عمل والا بن جاؤں۔ سبحان اللہ۔ کبھی اپنے ہاتھ سے کسی غلام کو، خدمتگار کو، عورت کو، بلکہ کسی جانور تک کو بھی کبھی نہیں مارا۔ شریعت کے حکم سے سزا دینا اور بات ہے، اگر آپ پر کوئی زیادتی کرتا اس کا بدلہ نہ لیتے، ہر وقت ہنسمکھ رہتے، ناک بھاؤں نہ چڑھاتے، اور یہ مطلب نہیں کہ بے غم رہتے، کیونکہ اوپر آ چکا ہے کہ ہر وقت غم اور سوچ میں رہتے۔ مزاج بہت نرم تھا، نہ بات میں سختی، نہ برتاؤ میں سختی، نہ بے باکی تھی کہ جو چاہا پھٹ سے کہہ دیا، نہ کسی کا عیب بیان کرتے، نہ کسی چیز کے دینے میں دریغ فرماتے۔ ان خصلتوں کی ہوا بھی نہیں لگی تھی، جیسے اپنی بڑائی کرنا، کسی سے بحثی کرنا، جس بات میں کوئی فائدہ نہ ہو اس میں لگنا، نہ کسی کی برائی کرتے، نہ کسی کے عیب چھانبین یا تجسس کرتے، اور وہی بات مجھ سے نکالتے جس میں ثواب ملا ہوتا تھا، ثواب ملا کرتا ہے۔ کوئی باہر کا پردیسی آ جاتا اور بول چال میں، پوچھنے میں یا کہنے میں بدتمیزی کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سہار برداشت فرماتے ہیں، کسی کو اپنی تعریف نہ کرنے دیتے، اور حدیثوں میں بڑی اچھی باتیں لکھی ہیں، جتنی ہم نے بتلا دی اگر عمل کرو یہ بھی بہت ہے۔ آگے نا کتنی باتیں لکھی ہیں، یہ عمل کر لو بہت ہے۔ اب اس کا طریقہ کل پرسوں عرض کیا تھا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم میں اخلاق مبارک، عمل وغیرہ سب کیا تھا؟ تو آپ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا یہ عمل جتنی چیزیں ہیں یہ سب قرآن پاک کی تفسیر تھا۔ اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نقل کریں گے تو پورا قرآن پہ عمل ہو جائے گا نا، جیسی ہماری قربانی ویسے اللہ کی مہربانی۔